الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین پروگرام شروع ہو چکا ہے، پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام ہے، دونوں ٹیموں کے درمیان اس سیگمنٹ میں اس پروگرام میں ہوگا مقابلہ۔ کچھ مقابلے کی صورت ہم اختیار کریں گے تاکہ آپ تک دین اسلام کی جو نالج ہے اس کو اچھے انداز میں ایک پازیٹیو وے میں پہنچایا جا سکے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین ہمارے ساتھ دو ٹیمیں ہوں گی، ٹیم اے بھی ہوگی اور ٹیم بی بھی ہوگی۔ دو ٹیمیں ہوں گی انشاءاللہ الکریم، ان سے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے، سوالات کریں گے، جوابات لیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین کوشش یہی کی جاتی ہے کہ آپ تک نئے انداز میں، پازیٹیو انداز میں اور کوئی ایسے انداز میں کہ جس کے ذریعے آپ تک دین اسلام کی معلومات پہنچے تو آپ کو فائدہ بھی ہو، آپ کو یاد بھی رہے۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک اس طرح سے اس انداز میں دین اسلام کی معلومات کو پہنچائیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام شروع ہو چکا ہے۔ روزانہ پروگرام میں ایک سوال آپ سے کیا جاتا ہے جس کا جواب آپ نے کال کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے، بتائیے کہ کس ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے؟ کس ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، آقا ہمیں بلائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود پاک پڑھنے والے سے فرمایا،
کیا کرنے والے سے؟ نماز کے بعد کیا کیا اس نے؟ حمد کی، اللہ پاک کی ثنا کی، بیان کی، اور اس کے بعد کیا کیا؟ درود پاک پڑھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی اور سوال کر دیا جائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب نماز کے بعد خصوصی طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کریں؟ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری حاجتیں، ہماری مرادیں انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کرش مدنی کے ناظرین، درود پاک کی کتنی فضیلتیں کتابوں میں ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کتابوں میں ملتا ہے، بہت ہی پیاری فضیلت ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، کتنی بار؟ ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے۔ قیرات کیا ہے؟ قیرات ہے احد پہاڑ جتنا۔ تو پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، احد پہاڑ اگر کسی نے دیکھا ہو، کس کس نے دیکھا ہے؟ پکچرز میں تو دیکھا ہی ہوگا، نہیں دیکھا؟ پکچرز میں انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے، بلکہ انشاءاللہ الکریم جا کے دیکھیں گے، انشاءاللہ جا کر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ الکریم ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قیرات جو ہے وہ کتنا ہے؟ احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ دیکھے گا۔ اور کتابوں میں 1000 بار روزانہ درود پاک پڑھنے والے کی یہ فضیلت ملتی ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ کب تک نہیں مرے گا؟ جنت میں اپنا مقام یعنی اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، ایک اچھی بات کر لیتے ہیں جی انشاءاللہ الکریم ایک اچھی بات کریں گے، پھر اس کی طرف پھر کچھ آگے کی طرف بڑھیں گے۔ پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، ابھی چل رہا ہے رواں جو مہینہ یعنی جو جاری مہینہ ہے وہ ہے ماہ اپریل، اور دعوت اسلامی اس مہینے کو یوم وہ ماہ اجتماع کے طور پہ منا رہی ہے۔ تو آپ سب نے بھی کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خود بھی شرکت کرنی ہے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں، اور دوسروں کو بھی لے کر آنا ہے۔ ماہ اپریل خود بھی آنا ہے اور دوسروں کو بھی لانا ہے، دعائیں مرشد بھی لینی، اور ماہ اپریل ماہ اجتماع، ماہ اپریل ماہ اجتماع ہے، کوشش کریں گے خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی لے کر آئیں، اپنے قریبی جہاں پر اجتماع ہوتا ہو وہاں پر ضرور آئیں۔ اگر نہیں آ پاتے تو ضرور مدنی چینل پہ دیکھیں انشاءاللہ الکریم۔ اس ہفتے تو فیصل آباد فیضان مدینہ سے نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہ العالیہ لائف سنت و برا بیان فرمائیں گے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ شرکت ہو سکے تو علاقے کی مسجد میں جہاں پر قریب میں جہاں پر ہوتا ہو ہفتہ اور اجتماع وہاں پر شرکت کرنی ہے، نہیں تو فیضان وہ نہیں تو مدنی چینل پر ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ ماہ اپریل کیا ہے؟ ماہ اجتماع ہے، اور امیر علیہ السلام دامت برکاتہ العالیہ نے اس شخص کو کتنی پیاری دعا دی ہے کہ وہ اس وقت تک نہ مرے جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ کر لے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کوشش کریں کہ اس مہینے میں خاص طور پر بلکہ پورا سال ہی ماہ اجتماع یا سال اجتماع مناتے رہیں، یعنی اجتماع میں آئیں، خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں، کیونکہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے اجتماع میں لوگ آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بن کے نکل جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کسی کو لائیں اور وہ ہمارے لیے ثواب کی فیکٹری بن جائے۔ ہو سکتا ہے، مے بی پاسبل کہ ہم اس کو لے کر آ جائیں، ہمیں بلے کچھ نہ فرق پڑے مگر وہ اس کی زندگی بدل جائے، پاسبلٹی ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ روزہ ہر ہفتے کم از کم ایک کو ضرور شرکت کروانی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اجتماع میں شرکت کرنے والا بنائے، دوسروں کو لے کر آنے والا بنائے۔ امیر علیہ السنت دامت برکاتہ العالیہ کی دعاؤں سے ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، پہلے سیگمنٹ کی جانب ہمارا جو پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے جس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جن میں بچوں سے سوالات ہوتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام سیگمنٹ ہے آسان سوالات۔ کون سا ہے؟ آسان سوالات۔ ہوں گے کچھ سوالات ٹیم اے سے بھی اور ٹیم بی سے بھی۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے سے پہلا سوال کریں گے، آپ تیار ہیں؟
تیار ہیں؟ جی. سو کیوں نہیں؟ تیار ہیں؟ جی. ابھی صرف ٹیم اے والے بولیں گے, ٹھیک ہے؟ تیار ہیں؟ جی. اب ٹیم بی والے بتائیں, تیار ہیں؟ جی. چلیں, آپ پتہ لگ رہے ہیں کہ تیار ہیں, پہلے تو لگ رہا تھا سو رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, پہلا سوال ٹیم اے سے. سوال یہ ہے, بتائیے کہ جو سچے دل سے انبیاء کرام علیہم السلام کی پیروی کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جی. صالح. جی. صالح. آپ بتائیں. صالح. آپ بتائیں. اللہ اکبر, سیدھا سے مائک لیتے ہیں بھائی. صالح. جی. صالح. جی. صالح. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی. ایک بچے نے بولا صالح تو سب نے کہا صالح. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح بات ہے, یہی بات ہے. نہیں ہے یہ بات نہیں ہے تو بولو. اس نے بولا تھا صالح, آپ نے بھی وہی بولا, سب نے وہی بولا. اچھا چلیں بھائی, آپ کچھ چینج کرنا چاہ رہے ہیں بتائیں بھائی. چلیں مائک دیں ان کو, پیچھے مائک دیں. صدیق. جی. صدیق. جی. سوچ لیں, جی. ایسا نہ ہو کچھ اور سوال کا جواب ہو. چلے بھائی, انہوں نے کہا صدیق, باقی سب نے کہا صالح. پیارے بچوں اور کرشمتی سنگھ ناظرین, جو سچے دل سے انبیاء کرام علیہم السلام کی پیروی کرتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, انہیں صدیق کہتے ہیں. اکثریت کی بنا پر آپ کا جواب ہو چکا ہے. کیا ہوا؟ کون کہہ رہا ہے درست؟ ابھی تو میں نے کہا غلط ہوا, ابھی تو بتایا کہ غلط ہوا. اکثریت کیا, 5 بچوں کو اکثریت میں گنیں گے, ایک بچے کو اکثریت میں گنیں گے؟ اکثریت تو 5 بچے ہوں گے نا بھائی. ٹھیک ہے, تو 5 بچے جو جواب دے رہے تھے تو اس کی بنا پر ان کا جواب کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. اب بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف جو ہے ٹیم بی سے. موقع ہے آپ کے پاس پہلے کی سوال میں آگے نکل جانے کا. ٹھیک ہے, مگر کوشش کرنی ہے کہ آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے. اگر سمجھنا ہے تو آپشن لے لینے ہیں. اگلا سوال ٹیم بی سے, بتائیے کس نبی علیہ السلام نے زمین پر رہتے ہوئے زمین اور آسمان کی نشانیاں دیکھیں؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے زمین پر رہتے ہوئے زمین کی اور آسمان کی نشانیاں دیکھیں؟ اللہ اکبر. جی بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب بتائیں بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ بتائیں بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام. تھوڑا سا. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی آپ بھی بتا دیں بھیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین, حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے زمین پر رہتے ہوئے اللہ پاک کی آسمانوں کی اور زمینوں کی جو ہے وہ نشانیاں دیکھی. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے معراج کی رات آسمانوں کی سیر فرمائی اور اللہ پاک کی نشانیاں دیکھی. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین, ایک بہت ہی پیارا شعر یاد آیا کہ اوصاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں, آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں, اور معراج کا دولہا سوائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا دولہا کوئی نہیں. معراج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر فرمائی, اللہ پاک کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا. اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ عطا فرمایا. وہ تحفہ کتنا پیارا تحفہ تھا کہ کون سی تحفہ تھا؟ 5 نمازوں کا تحفہ تھا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا اس کو ہم روزانہ کی بنیاد پر ادا کریں, 5 وقت نماز پڑھیں. اللہ پاک ہم سب کو نماز ادا کرنے والا بنائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال ہوگا ٹیم اے سے. صحیح ہے بھائی, پہلا سوال آپ سے سوال ہے, بتائیے کن بزرگ کے مریدوں کو اتاری کہا جاتا ہے؟ وہ کون سے بزرگ ہیں کہ جن کے مریدوں کو اتاری کہتے ہیں؟ جی. امیر اہل سنت. جی. امیر اہل سنت. آپ بتائیں بھائی. امیر اہل سنت. جی. امیر اہل سنت. جی. امیر اہل سنت. جی آپ بتائیں. امیر اہل سنت. آپ کو یہ جو پورا نام بتائے گا. حضرت مولانا الیاس قادری.
امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے اللہ پاک کے نام رزاق کے کیا معنی ہے؟ اللہ پاک کے نام رزاق کے کیا میننگ ہے؟ جی. رزق دینے والا. رزق دینے والا. جی آپ بتائیں. رزق دینے والا. جی آپ بتائیں. رزق دینے والا. جی. کھانا دینے والا. کھانا دینے والا. جی. اور رزق دینے والا. آپ بھی بتائیں بھائی آگے مائک دیں. رزق دینے والا. اللہ پاک کا پیارا نام ہے رزاق. اس کے میننگ ہے رزق دینے والا. اکثر کی بنا پر آپ کا جواب کیا ہو چکا ہے؟ درست ہو چکا ہے. اگلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. بتائیے کہ جامع القرآن کس کا لقب ہے؟ جامع القرآن کس کا لقب ہے؟ جی. حضرت عثمان غنی. جی. جامع القرآن کن کا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی عنہ. بتائیں بھائی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. جی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے کس نماز کا وقت شروع ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ جی. فجر کی نماز. کس نماز کا وقت شروع ہوتے ہی تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ فجر کی نماز. جی. فجر کی نماز. جی آپ بتائیں بھائی. فجر کی نماز. آپ بھی بتا دیں بھائی. فجر کی نماز. فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی تہجد کی نماز کا وقت بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. جواب ان کا درست ہو گیا ہے. اگلا سوال اور اس سیگمنٹ کا آپ سے آخری سوال پھر اس کے بعد ان سے ہوگا. سوال یہ بتائیے قرآن پاک کی کتنی آیتیں یاد ہونا فرض ہے؟ قرآن پاک کی کتنی آیتیں یاد ہونا فرض ہے؟ جی آپ بتائیں. ایک. ایک. جی. ایک. آپ بتائیں. ایک. آپ ہی بتائیں بھائی. ایک. جی. ایک. جی. ایک. آپ بھی بتا دیں بھائی. اچھا بتا دیا انہوں نے. بتا دیا نا. جی. قرآن پاک کی ایک آیت جو ہے وہ یاد ہونا کیا ہے؟ فرض ہے. پیارے بچوں نماز میں قرات کا فرض ادا ہو جائے اس لیے کم سے کم ایک آیت جو ہے وہ یاد ہونا کیا ہے؟ فرض ہے. اور سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت یاد ہونا واجب ہے. چھوٹی سورت یاد نہ ہو تو چھوٹی سورت کے برابر کوئی آیت یا آیت کا حصہ یاد ہونا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک جتنا ہو سکے وہ یاد کرنے والا بنائے اور یاد جب کر لیں تو اس کے بعد یاد رکھنے والا بھی بنائے. کیونکہ قرآن پاک یاد تو کافی سارے لوگ کر لیتے ہیں مگر یاد رکھنا پھر آسان نہیں ہوتا. ہم سب کو یاد بھی رکھنا ہے. جو حافظ ہیں ان کو بھی یہی ہے کہ وہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ قرآن پاک جو ہے وہ یاد ہو جائے. چلیں بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ بتائیے زمزم شریف کتنی سانسوں میں پینا چاہیے؟ جی. 3. آپ بتائیں بھائی. نیچے مائک دیں. آپ نیچے دیں. چلیں آپ بتائیں. 3. نیچے دیں مائک. جی. 3. آپ بتائیں بھائی. 3. آپ بتائیں. 3. زمزم شریف 3 سانسوں میں پینا چاہیے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ پورا ہوا اور اس سیگمنٹ میں ٹیم اے سے ایک غلطی ہوئی جس کی بنا پر ٹیم بی ابھی آگے ہے. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر. ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین آ چکے ہیں سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. میں ہوں گا کھڑا کیونکہ میں آپ کو سمجھا دوں یہ سیگمنٹ کیا ہے. ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 کیلنڈر موجود ہیں. ٹھیک ہے بھائی. کتنے ہیں؟ 1 2 3 4. ٹھیک ہے 4 کیلنڈر ہیں. اب ٹیم اے یا ٹیم بی سے ایک ممبر آئے گا اور میں کروں گا اس سے ایک سوال. ہاں دیکھتے ہیں ٹیم اے سے ہوگا یا ٹیم بی سے ہوگا. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس سے ہوگا. ٹیم اے یا ٹیم بی سے ایک سوال ہوگا جس کا جواب ان کیلنڈر کے جو مختلف آپشنز ہیں ڈفرینٹ جو آپشنز ہیں ان میں چھپا ہوا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈھونڈنا ہے اور اس جو سیگمنٹ ہے وہ جو سوال کا آنسر ہے آپ نے اس کو لگا دینا ہے. دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف. سوال ہے ٹیم بی سے. آ جائیں بھائی. کون آئے گا؟ آ جائیں. مائک لے کر آئیں گے. جی. اللہ پاک نے سب سے زیادہ معجزے کس نبی علیہ السلام کو عطا کیے؟ جی مجھے مائک دے دیں.
آپ ادھر آئیں تھوڑا سا سائڈ پر ہو جائیں گے بس صحیح ہے. مختلف انبیاء کرام کے نام آپ دیکھ سکیں گے آپ. حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, اور حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, اور حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, جی حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جواب ان کا درست ہے. جی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی تھوڑی نہ لکھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ معجزات جس نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے وہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جواب درست ہے. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. سوال ہوگا ٹیم اے سے. آ جائیے جناب پیچھے والے اسلامی بھائی. جی چلیں بھائی, سوال ہے آپ سے, بتائیے کہ قرآن پاک کی کس صورت میں مسجد اقصیٰ کا نام آیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کا نام قرآن پاک کی کس صورت میں آیا ہے؟ اللہ اکبر, پہلے ہی 4-5 کارڈ اٹھائے ڈائریکٹ پہنچ گئے. جی سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے اپنا مسجد اقصیٰ کا نام آیا ہے. جواب ان کا درست ہے, جس میں جس کی پہلی آیت میں ہی معراج شریف کا واقعہ کا ذکر ہے, وہیں پہ مسجد اقصیٰ کا نام بھی موجود ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں آپ. جی جنت البقیع میں سب سے پہلے, یہاں پر رکھ دیں گے بھائی, کیوں یہیں رکھ دیں, جنت البقیع میں سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا؟ مختلف صحابہ کرام کے نام اب آئیں گے. جی آپ یہاں پر آئیں گے. جی جی مختلف صحابہ کرام کے نام آ رہے ہیں, ان کو لگانا ہے, کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے صحیح. جی حضرت عثمان غنی. سوچ رہے ہیں؟ جی. غلطی کریں گے کوئی نمبر نہیں ملے گا. جی. آگے دیکھیں, آگے تو نہیں ہے کہیں جواب, ہو سکتا ہے آگے مل جائے آپ کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ. جی حضرت عثمان بن مظعون. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ان کا نام یہی ہے. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ اپنی جگہ پہ جائیں گے, جواب درست دے دیا گیا. کون آئے گا بھائی اب؟ آ جائیں جناب آپ. چلے کھڑے کھڑے. ابھی باکس ایکٹیویٹی میں حمزہ بھائی تو باکس ایکٹیویٹی میں چاہتے ہیں نا بھائی. جی سوال ہے حمزہ, سوال ہے آپ سے. چلیں ٹیم اے سے آئے ہیں یہ. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کس مہینے میں منایا جاتا ہے؟ مختلف مہینوں کے نام آئیں گے, تھوڑا سا سائڈ پہ آپ ایسے کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو مل جائے گا آپ کو جواب. رجب, جمادی الاخری, محرم, شوال, سفر. جی ربیع الاول, جمادی الاولی, شعبان. جی جی چلو بھائی. ذوالقعدہ, شعبان, ربیع الاخر. جی ہو گیا, یہ نہیں ہے, چلیں رمضان. بس ختم ہو گئے.
اب اتنے سارے آپ نے نام دیکھیں تو اس میں کون سا جواب ہے وہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. دیکھیں کون سا جواب ہے بھائی, میں تو ایسے پیچھے کرے آ رہا ہوں. ذوالحجہ تو جواب نہیں ہے کہیں, یہ تو جواب نہیں ہے, یہ تو جواب نہیں ہے, نہیں ہے. چلیں پھر آگے کرتے ہیں ہم. جی چلیں, یہ تو نہیں ہے کہیں, بتائیں مائک میں کیا ہے. سفر. سفر, ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں, آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات 20 صفر شریف 465 ہجری میں ہوئی. جواب ان کا درست ہو گیا ہے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں. کرش مدیشہ کے ناظرین بڑھیں گے. ہمارے ٹیم بی کے ایک یہاں پہ موجود ہیں بچے. آپ کا نام کیا ہے, نام بتائیں اپنا. محمد حماس. کیا؟ محمد حماس. عماس بھائی, ماشاءاللہ عماس بھائی سے نعت سنیں گے. جی عماس بھی نعت سنیں. میں بیٹھتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سر اس راغ کے تابند ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, انداز گجابانا دل میں تجھے رکھ لو, عادل میں تجھے رکھ لو, اے جلوہ جاوانا عادل میں تجھے رکھ لو. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو, جب جان لبوں پر ہو, تم سامنے آ جانا, دل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوہ جاوانا. پینے کو تو پی لوں گا بس ذرا سی ہے, پینے کو تو پی لوں گا بس ذرا سی ہے. اجمیر کا صافی ہو, اجمیر کا صافی ہو, بغداد کا مہکانا دل میں تجھے رکھ لو, اے جلوہ جاوانا دل میں تجھے رکھ لو. بے خود کیے دیتے ہیں, انداز حجابانہ
دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. ماشاء اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف پر کمالات پر بہت ہی پیاری نعت انہوں نے سنائی. اللہ کریم ہم سب کو بھی پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ عطا فرمائے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بھی مدینہ بلا لیں. جب اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. اللہ کریم ہم سب کو مرتے وقت پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دیکھنا نصیب فرمائے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا نصیب فرمائے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بس کرم فرما دیں, بس ہمیں مدینہ بلا لیں. مدینہ میں زیر قنبت خضرا ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما دیں. آمین. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, بہت ہی پیارا کلام تھا, بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے پڑھا. اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. بہت ہی پیارا انداز. اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, کال کو پروگرام میں شامل کریں گے, پھر آگے بڑھیں گے. جی نعمتیں بانٹتا جیسا روزی شان گیا, ساتھ ہی شیع رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر چل کے غیروں کی طرف جان گیا. لے خبر چل کے غیروں کی طرف جان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ہی پیارا کلام ہے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. ایک شعر اس کلام میں مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, آئیے وہ بھی سناتا ہوں. کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ہی پیارا کلام تھا. اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین آ چکے ہیں سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے باکس. کیا ہوتا ہے اس سیگمنٹ میں, کون بتائے گا؟ چلیں بھیا بتائیں. حمزہ بھائی. یہاں پہ 7 باکسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوتے ٹیم ہیں. اے اور ٹیم بی سے ایک بچہ آئے گا, ایک باکس کھولے گا, اس کے متعلق آپ سوال کریں گے. اچھا, ہر باکس میں کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے. اور ہر کیٹیگری کے متعلق کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 2 سوال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں آپ کو واپسی سمجھا دیتا ہوں کہ 7 باکسز آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, 1 2 3 4 5 6 7 ہیں. اب ہوگا کچھ یوں کہ اس میں یا تو 6 کیٹیگریز ہوں گی یا 5 کیٹیگریز ہوں گی. 2 یا 1 آئے گا, کوشش کریں. اب کوشش کریں جس کے نصیب میں آیا. ہو سکتا ہے ٹیم اے کے پاس 2 بار آ جائے, ہو سکتا ہے ٹیم اے کے پاس 1 بار ہے, ٹیم بی کے پاس 1 بار ہے. پاسبلٹی دونوں طرح کی ہے. ہو سکتا ہے آج رکھا ہی ایک گیا ہو. ٹھیک ہے, جو بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ممکن ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. چلیں بھائی, یہ ہے 7 باکسز ہیں. ہر باکس میں ایک کیٹیگری ہے اور ہر کیٹیگری کے متعلق 2 سوال ہیں. بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف. پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. کون آئے گا جناب؟ ہاتھ دوسرے بچے بھی توڑنا ہے. حمزہ بھائی کو چلیں بلا لیتے ہیں. حمزہ بھائی سے ابتدا کرتے ہیں, پھر آگے کسی اور کو بلائیں گے. جی چلیں حمزہ بھائی, کون سا باکس کھلوانا چاہیں گے؟ نمبر 2. نمبر 2 کھول دوں؟ جی, نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ سے سوال ہے. دنیا میں تشریف لانے والے ہر نبی علیہ السلام نے کس دین کی تبلیغ فرمائی؟ اسلام. اسلام کی. سوچ رہے ہیں؟ جی.
جی انہوں نے کہا کہ دنیا میں تشریف لانے والے ہر نبی علیہ السلام نے کس دین کی تبلیغ فرمائی؟ اسلام. کس دین کی؟ اسلام. دین اسلام کی تبلیغ فرمائی. جواب درست ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے. کون آئے گا بھائی اب؟ چلیں بھائی آ جائیں. مائک رہنے دیں, مائک ہے میرے پاس. جی کون سا وقت کھلانا چاہیں گے بھائی؟ 4. نمبر 4 سوچ رہے ہیں کھول دوں؟ جی نمبر 4 کھول دیتے ہیں ان کے لیے بھائی. شیطان کے بارے میں آپ سے سوال ہے, بتائیے اللہ پاک کی نافرمانی سے پہلے شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کا ساتھی رہا؟ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے سے پہلے شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کا ساتھی رہا؟ جی 80,000 سال. بتائیں بھائی, مائک میں بتائیں نا. 80,000 سال. کتنے سال؟ 80,000 ایئرز. 80,000 سال یہ شیطان کن کا ساتھی رہا؟ فرشتوں کا. فرشتوں کا ساتھی رہا. اور ان کا جواب ہے درست. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا. پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین, آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین, یہ دیکھیں کتنا برا عمل ہے نا, تکبر کرنا, غرور کرنا, اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھنے لگ جانا, اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھنے لگ جانا. تو پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین, یہی ہوا تھا شیطان کے ساتھ بھی. شیطان کو کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کرے؟ سجدہ کرے, مگر اس نے تکبر کیا, اس نے غرور کیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس سے؟ مٹی سے پیدا کیا گیا, میں ان کو سجدہ کروں. تو اللہ پاک نے پھر اسے کیا کر دیا؟ شیطان کر دیا. وہ آنے والے ہزاروں سالوں تک کیا کرتا رہا؟ اب لوگوں کو بھٹکاتا رہتا ہے, لوگوں کو جو ہے ڈراتا رہتا ہے, وہ بھٹکاتا رہتا ہے. اللہ پاک کی جو نیکیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے, ان کے ذہنوں میں برے خیالات ڈالتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے, شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین. اور اللہ پاک ہم سب کو اپنا نیک بندہ, اپنا مقبول بندہ بنا لے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو تکبر سے, غرور کرنے سے بچائے. آمین. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال ہے ٹیم اے سے. کون آئے گا بھائی؟ اب تو آ گئے نا بھائی, آ جاؤ بھائی. جی کون سا باکس؟ نمبر 2. نمبر 2. جی نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ سے سوال ہے, بتائیے کہ جو اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ بننا چاہے اسے کس نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے؟ اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ بننا ہے تو کس نبی علیہ السلام کی وہ پیروی کرے؟ جی کون سے نبی علیہ السلام کی پیروی کرے گا؟ جی ہمارے پیارے نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کس کی پیروی کرے گا وہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیروی کرے گا. جواب ان کا درست ہے. جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ بن جائے, وہ کیا کرے؟ اللہ پاک کے آخری نبی, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے تو وہ اللہ پاک کا کیا بن جائے گا؟ پسندیدہ بندہ بن جائے گا. کہ اللہ پاک نے جس چیزوں کو, جس کام کو کرنے کا حکم دیا وہ اس کام کو کرے گا, جس کام سے روکا اس کام سے کیا کرے گا؟ رک جائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں جناب آپ. جی نمبر 7. نمبر 7. جی نمبر 7 میں آیا ہے کوشش کریں. تو کوشش کریں یعنی کہ اب کتنے نمبر کا فرق تھا؟ چلیں نہیں, ابھی 2 لینے پڑیں گے پھر. چلیں کوشش کریں تو آگے آپ کے پاس. چلیں آ جائیں, چلیں جلدی آئیں گے, جلدی جلدی, فوراً. اور دوسرا بچہ بھی ریڈی رہے فوراً کے لیے, ٹھیک ہے؟ جی بتائیں. نمبر 4 میں ہے شیطان. شیطان کے بارے میں آپ سے سوال ہے. جو شیطان سے دوستی کرتا ہے شیطان انہیں کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے. جواب ان کا درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. شیطان انہیں گمراہ کر دیتا ہے جو شیطان سے کیا کرتا ہے؟ دوستی کرتا ہے. کون آئے گا بھائی؟ بھائی آپ آ جائیں. چلیں آپ نہیں آئے, کب سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, آ جائیں. جی چلیں. نمبر 1. نمبر 1 میں ہے اللہ پاک. اللہ پاک کے بارے میں آپ سے سوال ہے. سوال یہ ہے, بتائیے کہ جو اللہ پاک اور انسان دونوں کے حقوق ادا کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ پاک اور انسان دونوں کے حقوق جو بندہ ادا کرے گا اسے کیا کہیں گے؟ جلدی بتائیں گے. مسلمان تو کہیں گے, اور کیا کہیں گے؟ جی
چلیں میں جلدی 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 10 4 3 2 1 اپنی جگہ پر جائیں گے. یہ بتایا گیا آپ کو, آپ نے خود نے نہیں بتایا, آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. چلیں پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا باکس ایکٹیویٹی. اس سیگمنٹ میں 2 غلطیاں ہوئیں. آ جائیں بھائی جناب, آپ اپنی جگہ پر آ جائیں. مائک چھوڑ دیں آپ اپنی جگہ پر لے جاؤ. جی چلیں آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین, جو فرق تھا دونوں ٹیموں کے درمیان, ٹیم اے 2 پوائنٹ سے پیچھے تھی اور ٹیم بی جو ہے 2 پوائنٹوں سے آگے تھی. اس سیگمنٹ میں کچھ فرق کو بدل دیا گیا, یعنی دونوں ٹیمیں برابر ہو گئیں. یعنی آج کا مقابلہ کیا ہو گیا؟ ٹائی ہو گیا. پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین, آئیے میں آپ کو ایک اچھی بات دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ضرور کرنی ہے, کیونکہ مانگے اپریل خود بھی آنا ہے اور دعائیں مرشد بھی لینی ہے اور مانگے اپریل مانگے اجتماع. اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے, اللہ پاک ہم سب کو اجتماع میں شرکت کرنے والا بنائے. آج کا سوال یہ تھا کہ کون سے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے, اور جواب ہے سیدھے ہاتھ سے. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست. اللہ پاک ہم سب کو سنت کے مطابق تمام کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدی چینل دیکھتے رہیے, کڈس مدی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ آباد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا